نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 11 رمضان المبارک 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 10ویں پارے کے آخر میں وہ اہل ایمان جو کاہلی سستی کی بنا پر جنگ تبوک میں نہیں جا پائے تھے، ان کے علاوہ منافقین کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو تمام اپنی طاقت اور وسعت کے باوجود جنگ میں نہیں گئے۔ تو 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ تبوک سے واپس آئیں گے تو وہ منافقین آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر اور بہانے پیش کریں گے اور اپنی سچائی کا یقین دلانے کی ناکام کوششیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مخلص مومنین کا ذکر فرما دیا کہ سچے مومن وہ ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی فضیلت اور شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام وہ مہاجرین میں سے ہیں، وہ انصار ہیں، سب کو اللہ نے شامل کر کے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اللہ نے اپنی رضامندی کی گولڈ میڈل صحابہ کرام کو دے دی۔ تو گویا منافقین کے مقابلے میں صحابہ کرام کا ذکر لا کے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے معیار اتباع جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد مسجد ضرار جو منافقین نے اسلام کو اور اسلام کے درخت کو تکلیف پہنچانے کے لیے حسد اور جلن سے یہ مسجد قائم کی تھی، جس میں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو اس مسجد کی مذمت فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالی مسلمان اور اہل ایمان کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ مومنین جو اخلاص والے ہیں ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرتے بلکہ ان حدود میں ہی رہتے ہیں۔ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور خاص طور پہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 50 دنوں کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان کی سچائی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا واضح اعلان کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ ضروری طور پر اختیار کریں۔ پہلا فرمایا کہ ظاہری طور پر ہو یا خفیہ طور پر ہو، اللہ کا ڈر جو تقوی ہے اس کو ضرور اختیار رکھیں، تقوی کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان منافقین کو چھوڑ کر سچوں کی صحبت اختیار کریں، کونوا مع الصادقین۔ تو سچے لوگ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ صلحاء ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ کی معرفت کا حصول ہوگا، اور چاہے رزق میں تنگی ہے، چاہے کشادگی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون لوگ جہاد میں نہیں جائیں گے، اور ایک جماعت پیچھے رہنا ایسی ضروری ہے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور علم دین کی اشاعت کرے، تاکہ اسلامی جو حکومت ہے اس میں شرعی احکام اور مسائل کا سلسلہ جاری رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری فرمایا۔ صفہ وہ پہلا مدرسہ تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا،
اور وہیں سے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم تمام کو وہاں سے تیار کیا گیا۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاد کا اصول بتا رہے ہیں کہ جب مسلمان جہاد کے نکلیں گے تو قریب میں جو کفار ہیں، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، ان سے جہاد کیا جائے گا۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جو تکلیف ہے وہ گراں گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، وہ اس چیز کے حریص ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے یہ جو دو نام ہیں رؤوف اور رحیم، یہ کسی کے لیے بھی نہیں چنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرما دی۔ سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے 10واں نمبر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 51 مکی صورت ہے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا۔ اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عام انسان کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رب کی توحید پر جل دلائل دیے اور کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی معبود ہے، وہی زمین، آسمان، سورج، تمام چیزوں کا چلانے والا ہے۔ تو کائنات میں غور و فکر کر کے چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اس پر ایمان لے آتا، لیکن اس میں دو قسم کے گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں اور کچھ اس کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جھٹلانے والوں کا انجام یقینی طور پر جہنم ہے اور ماننے والوں کا انجام جنت کے دائمی باغات ہیں۔ اور جھٹلانے والے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراض کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پاک لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ میں خود اللہ کی طرف سے بنا کر لا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ عادت الہی کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا کام جو ہے، لوگوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سزا نہیں دیتے، یعنی قوموں میں جب بھی لوگ نافرمانی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن جب وہ نہیں سدھارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اور انسان کے ناشکرے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، رکوع نمبر 2 اور 3 میں اسی موضوعات کو بیان کیا گیا کہ انسان پہ جب کسی قسم کی مصیبت آتی ہے وہ گڑ گڑاتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اب یہ ناشکری پہ اتار آتا ہے، پھر یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس پہ برا وقت آیا ہی نہیں تھا، جیسے یہ کبھی اللہ کے در پہ جھکنے گیا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، خوشحالی میں اللہ ہی کے در پہ جانا چاہیے، صرف مصیبت پریشانی میں اللہ کے در پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ گزشتہ قوموں نے بھی بغاوت کی تو ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک اور مشرکین کی برائیوں کو بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب میدان حشر قائم ہوگا، جنتی اور جہنمی لوگ آئیں گے اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے اور دوزخیوں کو سزا دی جائے گی۔ رکوع نمبر 4 میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ اس زمین آسمان میں رازق کون ہے، ان کے کانوں اور آنکھوں کا حقیقی مالک کون ہے جس نے ان کو سماعت اور بصارت دی ہے، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سچائی کے حوالے سے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو تم جاؤ اس سارے عرب و عجم سب مل کر ایک صورت بنا کر ہلا دو۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ
ہٹ درمی کرنے والے مشرکین کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم ہٹ درمی چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ حسرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب روز قیامت یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ گمان کریں گے کہ دنیا میں ہم گویا آدھا گھنٹہ رہے، اور یہ لوگ دنیا کی نافرمانیوں کی بنا پہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ساری دنیا کا مال پیسہ خرچ کر لیں لیکن ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ کا وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت انسان کو افسوس ہوگا، لیکن وہ افسوس کسی کام کا نہیں رہے گا۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں دیکھو کہ ہر انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور انسان اس لیے کوئی بھی کام کرے تو اللہ کو سامنے رکھے۔ نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ والے نیک لوگ، اچھے اعمال کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنان کی تکالیف پر صبر سے کام لیں، یہ ضرور مغلوب ہوں گے اور اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے غالب ہوگا۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ قوم نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عمر کتنے ہی زمانہ اس قوم کو سمجھانے میں لگا دی، لیکن بہت ہی کم وہ لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے میں فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد کے رکوع نمبر 9 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کہ جب ان کا سامنا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ جب آیا اور دریا میں غرق ہو گیا، لیکن جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کو نظر آیا کہ میری موت آ رہی ہے تو اس نے اب ایمان کا اقرار کر لیا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اب کہا گیا کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان کی توبہ کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب نرخرے میں جان آ جائے اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب سورج، حدیث میں آتا ہے کہ مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ فرعون تیرے بدن اور تیرے جسم کو ہم قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، کہ یہ وہ شخص تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اور اس طرح سے بے بسی کے عالم میں موجود تھے۔ رکوع نمبر 10 میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جب قوم سے مایوس ہو کر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور پھر سمندر میں گئے، وہاں سے مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، وہاں پر زندہ رہے اور پھر وہاں سے ساحل پر آ گئے۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ مرد اور عورت اور بچے سبھی کے سب لوگ جنگل اور صحرا میں نکل آئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے آہوزاری کی، تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو قرآن میں یہ ایک واحد قوم ہے کہ جن کا یہ عمل نظر آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آج اگر ہم بھی اور امت مسلمہ بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ عذابوں کو ٹال دیں گے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ مومنین کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کو ہی نجات دیتے ہیں، اور اسلام پر اپنی زندگی کو قائم رکھنا، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ کوئی انسان کا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے انسان کو خود ہی فائدہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرے، اور اگر انسان اسلام سے دور چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے 11واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔